بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں داخل ہوا تو دیکھا بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بیوی کے کہنے پر بڑھیا کو پھر مارا ہے، اور اتنا مارا وہ پھر ہچکیوں سے رونے لگی ہے۔ تمہیں کیا؟ وہ اس کی ماں ہے، تمہاری نہیں؟ اور پھر بڑھیا زبان چلاتی ہو گئی۔ میں نے اس کا غم غلط کرنے کے لیے کہا، آپ کو کچھ پتہ بھی ہے؟ اس بیچاری کو فالج ہے۔ بیوی نے تلخی سے جواب دیا، پہلے تم نے کبھی بتایا نہیں کہ اس کو فالج ہے۔ اچھا چھوڑو، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ میرا دل کرتا ہے کہ بڑھیا کو اپنے گھر لے آؤں کچھ دنوں کے لیے۔ کیا کہا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ پرائی مصیبت اپنے گلے ڈالو گی؟ مجھے اس کی سوچ پہ غصہ آ گیا۔ صرف ہفتے بھر کے لیے؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اور پھر وہ کیوں دینے لگا اپنی ماں ہم کو؟ میں نے کہا، اس کی بیوی کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ بڑھیا مرتی بھی نہیں۔ بیوی نے کہا، بس اب آپ مان جائیں اور اس کو اپنے گھر لے آئیں۔ یہ کہتی ہوئی وہ میرے پہلو میں آ بیٹھی۔ اچھا جی، اب اس بڑھیا کو گھر لانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال رہی ہو، اور یہ تو سوچو کہ تم اس کو سنبھال بھی لو گی۔ میں نے کہا، اپنے بچے تو ہیں نہیں، میں گھر میں سوائے ٹی وی دیکھنے کے اور کیا کرتی ہوں؟ چلو وہ آ جائے گی اور میرا دل بھی لگا رہے گا۔ اس نے اداسی سے کہا، ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، مگر اولاد سے محرومی تھی۔ میں نے سوچا چلو بات کر کے دیکھنے میں حرج نہیں ہے، کون سا وہ اپنی ماں ہمیں دینے پہ راضی ہو جائے گا۔ اگر راضی ہو بھی گیا تو اگر وہ بڑھیا مستقل گلے پڑ گئی تو میں نے اپنے خدشے کا اظہار بیوی سے کیا۔ یہ تو اور اچھی بات ہے، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اگلے دن شام کو کافی سوچ بچار کے بعد میں ان کے گھر گیا۔ میں نے پلان کے مطابق اس سے کہا کہ میری بیوی فالج کا علاج قرآن پاک سے کرنا چاہتی ہے اور آپ کی والدہ کا علاج کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر اس نے کسی خوشی کا اظہار نہ کیا، تو میں نے بات جاری رکھی کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ کو ہفتہ بھر ہمارے گھر پر رہنا ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم ان کا اچھا خیال رکھیں گے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پہ شرمندگی اور خوشی کے ملے جلے اثرات پیدا ہوئے۔ اس نے تھوڑی سی بحث کے بعد اجازت دے دی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا کہ علاج میں 15-20 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اس نے اور بھی خوشی محسوس کی۔ کہنے لگا، سلیم صاحب، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں ٹھیک ہو جائے، بھلے مہینے لگ جائیں، اور یوں اماں مستقل ہماری ہو کر رہ گئی۔ وہ بڑھیا سفید روئی کا گالا سی تھی۔ مناسب خوراک اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے حالت اور زیادہ خراب تھی۔ میری بیوی تو تن من دھن سے اس کی سیوا میں جٹ گئی۔ اس کے لیے ہر چیز نئی خریدی گئی، بستر، کمبر، چادر، کپڑے، اچھی خوراک اور خدمت سے اماں کے چہرے پر رونق آنے لگی۔ پتہ ہی نہ چلا مہینہ گزر گیا۔ پہلے اس کی بہو ہر 2 دن بعد آتی رہی، پھر 4 دن کا وقفہ ہوا، پھر ہفتے ہونے لگے۔ اماں کو واپس لے جانے کی بات نہ اس نے کی نہ ہم نے۔ دوسرے مہینے میں وہ ایک ہی دفعہ آئی، گھر کی مصروفیات کا رونا روتی رہی۔ تیسرے مہینے کے بعد اس نے آنا بند کر دیا۔ میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ اب اماں تمہاری ذمہ داری بن گئی ہے، اب تم سنبھالو۔ بیوی نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ غالباً 7واں مہینہ تھا کہ اس آدمی کو اس کی بیوی نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر قتل کر دیا، اور بعد میں وہ خود بھی پکڑی گئی۔ ادھر جیسے جیسے اماں کی توانائی بحال ہوتی رہی تھی اور چہرے پہ رونق مسکان آنے لگی، ویسے ویسے میرا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے مجھ پر دھن برسنے لگا ہو۔ سال بھر میں میری 3 دکانیں ہو چکی تھی۔ تیسرے سال ہم تینوں، میں، بیوی اور اماں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ گلستان جوہر میں 500 گز کا بنگلہ خرید کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ اماں ہمارے ساتھ 7 سال رہی۔
हर पल इनका हमें दुआएं देते गुजरा और हम मियाँ बीवी खुशी से भोले ना समाते। अजीब करामत ये हुई कि अम्मा की बरकत और दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे औलाद से नवाजा। आज वो हमारे दरमियान नहीं, मगर इनकी कमी शिद्दत से महसूस होती है। पिछले दिनों मेरी बीवी बहुत खुश थी। वजह पूछी तो कहने लगी, मैंने एक ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? मैंने देखा है कि महशर का दिन है और सब हैरानों परेशान खड़े हैं, इनमें मैं भी खड़ी हूँ कि इतने में अम्मा आई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मनेरा इधर आ, मेरे साथ तुझे पुल शरात पार करवा दो। मैं इनके साथ चली। हम एक बाग से गुजरे। थोड़ी देर में बाग ख़त्म हुआ तो एक बड़ा सा मैदान आ गया। तो अम्मा कहने लगी, बस हो गया पुल सिरात पार। मैं हैरान हुई तो वो भी ज़ोर से हंसने लगी। फिर मेरी आंख खुल गई। मुबारक हो भाई, बहुत अच्छा ख्वाब है, मगर तुम्हें मेरा ख्याल ना आया। चलो खैर, हमें भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो पुल सिरात पार करा दे। आमीन। बीवी ने जैसे दिल की गहराइयों से कहा। बस फ़र्क ये था कि अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ते वक्त कहा था, चलो तुम्हें मैं नैरा के पास ले चलूं, और वो पुल सिरात पार तुम्हारा इंतज़ार कर रही है।